کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے حل نہیں کیا، اور تم نے 14 جون کو بھی ہمیں تلخانے کی صورت کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی، جو بھی یاد ہے، بل اور قرارداد کے فرق کو سمجھتے ہو نا؟ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے، اور بھٹو صاحب نے 14 جون کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ایک قرارداد پیش کی جائے گی، حالانکہ قومی اسمبلی کی قرارداد کی کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ ہم یہ کہتے تھے کہ بل بنایا جائے اور قانون بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق وہاں چھان پھٹک کرائی، اور چھان پھٹک کرانے کے بعد 7 ستمبر کو مسئلہ حل کر دیا، اور ان کے ایک وزیر بے تدبیر جن کا نام حنیف رامے ہے، انہوں نے جب حضرت بنوری صاحب اپنی شرافت اور اپنی بزرگی اور اپنے مد اور اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے اسلام آباد کے گورنمنٹ ہاسٹل کے اندر بیٹھ کے ختم نبوت کے تمام خادموں کو، تمام مجاہدین کو سلام پیش کر رہے تھے، خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، کہ وہ علماء جنہوں نے ابتدائی فتنہ سے اس فتنے کا مقابلہ کیا، ان کو سلام، جنہوں نے سن 53 کے اندر شہادتیں پیش کی، ان کو سلام، اور وہ مجلس عمل مولانا ابو الحسنات کی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی کی، اور مولانا حافظ کفایت حسین کی، اور وہ مجلس عمل جو سن 53 کی تھی اس کو سلام، اور سن 74 کے اندر تمام مسلمانوں کو سلام، جنہوں نے اپنے جان سے، اپنے مال سے اور اپنی ہر دل میں دامِ قربانی سے یہ مسئلہ حل کرایا ہے، ان کو سلام۔ اور آخر میں حضرت نے عالی ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں آخر میں حکومتی پارٹی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بالآخر اس فیصلے کے اندر شریک ہو گئی۔ کیوں بھی ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے، اور ان کا ایک وزیر بے تدبیر جو تھا وہ یہ بیان دے رہا تھا کہ پیپل پارٹی نے اپنے وعدے پورے کر دیے، بھٹو صاحب نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اور اب وہ مولوی جو کہا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے، اب وہ ذلیل ہو گئے، اور اب سوشلزم کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی۔ منچے میں سرائن و تمبورہ من چے میں سرائن، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کس عالی ظرفی کا اور کس بلند خیالی کا، بلند نظری کا، بالغ نظری کا ثبوت دے رہے تھے ہمارے صدر محترم، اور ان کا ایک تنورہ جو ہے وہ کیا سرے نکال رہا تھا۔ تو حضرات گرامی صدر، یہ ان کا ورژن ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا تھیسس ہے، یہ ان کا مقالہ ہے، یہ ان کا بیان ہے، اور ہمارا یہ بیان ہے کہ تم مرزائیوں کے محافظ تھے، مرزائی کلیدی اسامیوں میں، سول میں، فوجوں میں تم نے بچھائے ہوئے تھے، وہ تمہارے مشیر تھے، وہ تمہارے دوست تھے، وہ تمہیں الیکشن کے اندر کامیاب کرانے والے تھے، اور تم ان کا تحفظ کر رہے تھے، اور تم ان کے تحفظ کے اندر سڑکوں پر، بازاروں پر طالب علموں کو، علماء کو اور مسلمانوں کو لاٹھیاں مار رہے تھے، تھانوں میں بلا بلا کے ننگا کر کے ان کو مار کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، اور مسلمانوں کو جیلوں کے اندر ڈال رہے تھے۔ اور سن 6 ستمبر سن 1954 یہ 7 ستمبر سے ایک دن پہلے تک سارے ملک کے اندر تم نے فوج بھیج دی تھی، سیکورٹی فورس بھیج دی تھی، کہ بھی بہاولپور بولو آ گئی تھی، سارے ملک میں آ گئی تھی، دیہات تک آ گئی تھی، تم نے سارے ملک میں فورسز بھیج دی تھی، تم نے ان کو احکامات جو دیے تھے وہ بھی ہم سے مخفی نہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ ایک رات تھی 6 تاریخ کی، بہاولپور کے لوگوں تمہارا جوش ایمانی بھی بڑا بلند ہے،
اور قابل مبارکباد ہے، لیکن راول پنڈی کا شہر تھا، حضرت مولانا غلام اللہ خان کی مسجد تھی اور حضرت کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا اور تمام مختلف مکاتب کے علماء موجود تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شیعہ تھے اور حدیث تھے، اور ایک بڑی پاور کا اوپر بلب لگا ہوا تھا سٹیج کے، اور حضرت کا نورانی چہرہ شمع محفل بنا ہوا تھا۔ اس اجتماع کے اندر کم از کم 2 لاکھ انسان شریک تھے۔ مولانا کی مسجد بھری ہوئی تھی، ارد گرد کے مکان بھرے ہوئے تھے، ارد گرد کے مکانوں کی چھتیں بھری ہوئی تھی اور نیچے راجہ بازار کی ساری سڑکیں بھری ہوئی تھی۔ 2 لاکھ کا اجتماع تھا، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس مجمع کی کیفیت یہ تھی کہ اگر صبح کو فیصلہ خلاف ہوتا تو 50,000 کم از کم 50,000 مسلمان راول پنڈی کی سڑکوں پر محمد مصطفیٰ کے ناموس پر اپنی جانیں نشاور کر دیتے۔ یہ صرف راول پنڈی کی بات کرتا ہوں، باول پور میں کیا ہوتا، لاہور میں کیا ہوتا، کراچی میں کیا ہوتا، حیدرآباد میں کیا ہوتا، سکر میں کیا ہوتا، لال پور میں کیا ہوتا، سکودے میں کیا ہوتا، یہ علیحدہ داستان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ناظم الدین کی طرح اور غلام محمد کی طرح اور سکندر مرزا کی طرح گولی چلاتے، یہ ہمارے رامے صاحب، ہمارے عزیز رامے برخوردار رامے صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ میں گولی چلاؤں، لیکن میں نے گولی نہیں چلائی۔ میں رامے صاحب سے کہتا ہوں کہ تم نے گولی نہ چلا کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ تم گولی چلاتے، ہم خدا کے فضل و کرم سے وہ گولیاں اپنے سینے پر کھا کر جنت کے اندر جاتے، خدا کی رحمت کے مستحق ہوتے، اور اس کے بعد جو خدا کی پھٹکار تم پر پڑتی، تمہارا حشر اور تمہارا انجام جو ہے وہ تاریخ عبرت کا ورق ہوتا۔ نعرہ تکبیر، شہادت الختم نبوت، شہادت الختم نبوت۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ یہ 2 بیان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کے مطابق، اپنے اعلان کے مطابق قومی اسمبلی سے مسئلہ حل کرایا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 تاریخ تک تمہارے احکامات اور تمہارا چال اور تمہارا ڈھال اور تمہارا رنگ ڈھنگ جو تھا وہ مخالفانہ تھا، اور یہ 7 تاریخ کو 6 تاریخ کی درمیانی رات کو جو تمہیں اطلاعات آئیں، 6 تاریخ کو ہی غالباً حضرت دامت برکاتہم پشاور، حضرت پشاور کے اجتماع 5 اور 6 دن یہ پشاور تشریف لے ہوئے تھے، وہاں ہزاروں قبائلی ان کا اجتماع تھا، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ پرسوں تک مسئلہ نہ مانا گیا تو تمام قبائلستان، تمام قبائلی مسلمان جو ہے اس حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ وہ حالات تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ مسئلہ 7 تاریخ کی رات کو 12 بجے مان لیا۔ 6 کے دن کے مذاکرات ناکام تھے، لیکن 7 کو 6 اور 7 کی درمیانی رات کے 12 بجے جا کر فیصلہ ہوا۔ اب میں جناب بھٹو صاحب کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسئلہ کسی دباؤ کے تحت حل نہیں ہوا، ہم نے اپنی خوشی سے اور اپنے پروگرام کے مطابق حل کیا ہے، تو بتاؤ کہ 7 ستمبر کو ترمیم تو کر دی گئی، لیکن اس ترمیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ مرزائیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو دعویٰ نبوت کرے، وہ اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، اور مرزائی لاہوری ہو یا قادیانی ہو، ان کا اقلیتوں کے چارٹ کے اندر نام درج کیا جائے، پہلے ہندو، پھر سکھ، پھر پارسی، پھر اچھوت، پھر اور کون سی بھائی اقلیت ہے؟ عیسائی، اور جناب چھٹی اقلیت سب سے نیچے 1 2 3 4 5
اچھے اللہ نے سوروں کے بعد ان کا نمبر جو ہے اس میں رکھ دیا۔ ایک فیصلہ یہ تھا۔ نمبر 2 فیصلہ کہ کلیدی اسامیوں سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ نمبر 3 فیصلہ کہ ان کی فرقان فورس اور خدام الحمدیہ جو نیم فوجی تنظیمیں ہیں، اور میں حکومت کی اطلاع کے لیے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے فوجی مرزائی فوجی